اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل سے کہا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدوں کو پورا کرو گے تو میں تمہارے وعدوں کو پورا کر دوں گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے کیا گیا ایک اور بات کا تذکرہ کیا، اور اس آیت کو ہم قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس فار بنی اسرائیل یا توراہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کمانڈمنٹس کو قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا، اور کچھ ہائی لائٹس ادھر بھی دیے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ کی جنت حاصل کرنی ہے تو دو کام کرنے ہوں گے، آمنوا وعملوا الصالحات، یقین کر لو، ایمان لے آؤ اور نیک عمل کیا کرو۔ لا تعبدون الا اللہ کیا ہے؟ ایمان ہے، توحید، اور توحید کی بات اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب میں رکھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ کی بات کے بعد جو نیکسٹ تذکرہ ہے وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں 4 مزید جگہ پہ اللہ کی بات کے بعد ڈائریکٹ والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ کس طرح کریں گے کہ آپ کے ریلیشن شپ اور لوگوں کے ساتھ تو بہتر ہو، لیکن گھر میں آپ کے معاملات آپ کے والدین کے ساتھ خراب ہوں، یہ پریکٹسنگ مسلم کی نشانی نہیں ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی بنی اسرائیل سے انہی باتوں پر بات ہوئی، انہی سے وعدہ ہوا، اور آج تم سے بھی یہی ہو رہا ہے، اور جو انہوں نے نہیں کیا اگر تم نے بھی نہیں کیا تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ ذی القربی والیتامی، orphans and the poor peoples with close relatives۔ ذی القربی کہتے ہیں ایسے قریبی رشتہ داروں کو جن کے ساتھ آپ کا روز کے معاملات ہوں۔ اب ہم اپنے آؤٹر ایریا میں اپنے باس کے ساتھ اور اپنے ریلیشن شپس دوسروں کے ساتھ تو بیٹر کیے ہوں، لیکن جو ہماری کمیونٹی میں ہمارے قریب کے لوگ ہیں ان سے ہمارا کمیونیکیشن اچھا نہ ہو، سول وار چلتی رہے، ہم ریڈیکیول کریں، فن کریٹ کریں، اور پھر ہم ایکسٹریمزم پہ بات کر رہے ہوں، کرٹیسائز کریں، ججمنٹل ہو جائیں کسی کے بارے میں، دیٹ از ناٹ پرمیٹیبل۔ کہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا ہے، اور خاص طور پر آپ کو آپ کی کمیونٹی کے آرفنز اور پورس کا اچھی طریقے سے پتہ ہو کہ وہ کون ہے اور ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اور وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن و سلیق سے بات کیا کرو، چاہے ان سے تمہیں فائدہ ملے یا نہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی سائیکالوجی سے ایڈریس کیا ہے کہ جہاں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہو یا ہماری باس کی ہو یا ہمیں خود کو اچھا دکھانا ہو تو ہمارا بہت پولائٹ اور اچھے طریقے سے بولتے ہیں، لیکن جو ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ارد گرد کے لوگ، اور خاص طور پہ کمزور لوگ جو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے، تو دیٹ از ناٹ پرمیٹیبل۔ اور یہ سب کرنے والا ہی ایک پریکٹس مسلم ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کر سکے گا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا جب اس کے تعلقات اچھے ہوں گے اس کی اپنی کمیونٹی میں۔ آپ نے غور کیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، 2 چیزوں کے 2 قسم کے تعلقات۔ ایک اپنے اللہ سے تعلق، اس کی بات کرنی ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور پھر آپ کی اپنی کمیونٹی سے جو آپ کا ریلیشن ہے، آپ کے ارد گرد کے کلوز فیلوز کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہو۔ اب بتایا گیا کہ ان 6 باتوں کا بنی اسرائیل سے تذکرہ کیا گیا، اور ان سے ڈیمانڈ کی گئی، ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم لوگ یہ کام کرو گے اور کرنا ہی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم الا قلیلا، کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے بہت تھوڑے ہی تھے جنہوں نے یہ بات مانی، باقی سب تو منکم وانتم موردون، اعراض کر گئے، منہ موڑ گئے۔ اب بیسیکلی اس آیت میں پچھلی آیت کی کنٹینیوشن میں اسی بات کو ایکسپلین کیا گیا ہے، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کو کس کو کہتے ہیں۔ ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا اور آج ہمیں بھی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور پورا پلاٹ کریٹ کر کے بنی اسرائیل کو سٹوری بتائیں گے، اور انشاءاللہ وہ اگلی آیت میں ہم لوگ ڈسکس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔